الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ دین نام ہے دو چیزوں کا، اخلاص اور اطاعت۔ اخلاص اور اطاعت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ حضرات اگر دین کی نسبت پہ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں اور دین کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ تفریح گاہ ہے، میلہ گاہ ہے، کوئی دینی مجلس نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سب سے درخواست ہے، جتنا مجمع پیچھے کھڑا ہے ان سب سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں اور دین کی مجلسوں کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی جو مثال دی ہے وہ نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی ہے۔ نکیل پڑا ہوا اونٹ، چھوٹا سا بچہ اگر اس کی نکیل کو ہاتھ میں پکڑ کر آگے چلتا ہے تو بلا چون چرا کے اس کی اطاعت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہماری یہ شان ہونی چاہیے، جب کہا جائے، جس وقت کہا جائے دین کی نسبت پر ہم سب کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے، اپنے دوسرے جذبات کو اس وقت قربان کرنا چاہیے۔ سارا مجمع آگے بڑھے، حضرت کا عنقریب بیان ہونے والا ہے، تشریف لانے والے ہیں، آپ ہی کا انتظار ہے کہ آپ حضرات جم کر بیٹھیں تو یہ منتظمین حضرت کو بلانے کے لیے جاویں اور حضرت کو لاویں۔ میرے دوستو وقت کم ہے اور وہ انتہائی اہم بیان ہونے جا رہا ہے، اس لیے بھئی سارا مجمع آگے آ کے بیٹھے اور عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمارا یہاں آنا ہماری زندگیوں میں نئے انقلاب کا ذریعہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کر کے ہم پر، انسانیت پر، کائنات پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سبوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قربان جائیے محدثین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ محدثین نے ایک ایک طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، غمی سے لے کر خوشی سے لے کر غمی تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک وصف، آپ کا ایک ایک حال اور آپ کی ایک ایک کیفیت
امت کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میرے دوستو چونکہ اصلاح معاشرے کے عنوان سے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، میرے دوستو ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر نمونہ بنائیں گے، آئیڈیل بنائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ ان سے بہتر میرے دوستو کوئی نمونہ نہیں، ان سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں، اور ان کے ایک ایک طریقے پر میرے دوستو اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور دوسروں کے طریقے پر اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ میرے دوستو ہم سبوں کے لیے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آج میرے دوستو المیہ یہ ہے، خاندان کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی واہواہی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم روگردانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں ہوں اور غمیاں ہوں، میرے دوستو جب حضور کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری تقریبات سے برکتیں اٹھ جاتی ہے اور بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہے اللہ کے غضب کی۔ اور میرے دوست ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ہر نبی کی دعا اور بددعا قبول ہوتی ہے۔ اخیر میں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التارک لسنتی، میری سنتوں کو چھوڑنے والا، میرے طریقے سے روگردانی کرنے والا، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہر نبی کی دعا اور بددعا قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو ہمارے لیے جیسا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مسلمان حضور کے ایک ایک نورانی طریقے کو سینے سے لگا لے، حضور کے ایک ایک نورانی طریقے کو زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی ساری مصائب سے، دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں سے اور دنیا آخرت کی ساری مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیاری سنتیں ہیں اس پر مسلمان مر مٹے، اس کو زندہ کرے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس امت کی جو مدد فرمائیں گے وہ احیاء سنت کی بنیاد پہ فرمائیں گے۔ میرے دوستو سنت، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کے نورانی طریقے پوری کائنات سے بلکہ جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی طریقے جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے پیر گزرے ہیں۔ ایک سالک ان کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا مجھے نسبت حق میں طبز کی کیفیت ہے، جب یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوتی تھی تو میں آپ کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ توجہ فرمایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے جس سے یہ کیفیت رفع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اتباع سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا کہ ان بزرگ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور سرہن کی زمین ہلنے لگی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ مسواک لے کر آؤ۔ مسواک لے کر آیا، حضرت نے مسواک کو زمین پر مارا جس سے وہ زمین ساکت ہو گئی، ساکن ہو گئی، اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے میرے دوستو اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، بڑا زبردست ملفوظ فرمایا کہ سن تیری اس کرامت سے کہ سرہن کی زمین ہلنے لگ گئی، اگر میں دعا کروں تو سرہن کے مردے زندہ ہو جائیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں برحق ہے۔ میرے دوستو فرمایا تیری اس
کرامت سے کہ سرہند کی زمین ہلنے لگ گئی، فقیر دعا کر دے تو سرہند کے مردے بھی زندہ ہو جائے۔ فرمایا میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرنے کو، میں سنت کے مطابق مسواک کرنے کو ان کرامتوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کروڑوں راتوں کی نفلی عبادتیں جو خلاف سنت ہو اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ دوپہر کو سنت کی ادائیگی کی نیت سے قیلولہ کرنا، سنت کی ادائیگی کی نیت سے قیلولہ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ میرے دوستو وہ دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے قیلولہ کرنا کروڑوں راتوں کی نفلی عبادت جو خلاف سنت ہو اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، میری جو سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ چار طریقوں سے اس کا اکرام کریں گے، چار طریقوں سے اس کا اعزاز کریں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، نیکوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، دین کے اندر پختگی دے گا، رزق کے اندر برکتیں نصیب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دوستو اس سنت کے حفاظت کی برکت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، میری امت کے بگاڑ کے وقت میں ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستو آج کا مسلمان پڑوسیوں کی لان تان سے، گھر والوں کی لان تان سے، محلے اور قبیلے والوں کی لان تان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ضرورت ہے بعزیمت لوگوں کی، اہل عظیمت لوگوں کی ضرورت ہے جو وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کی رضا کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت کے خوف کیے بغیر اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کریں۔ ایسے جیالوں کی ضرورت، ایسے صاحب حال لوگوں کی ضرورت۔ میرے دوستو یہی حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف دارالعلوم عربیہ کی نسبت ہے، صاحب ہے نا حال بزرگ، بڑے ہی ہے نا قیمتی بزرگ، ان کے بارے میں اپنی بچیوں کا نکاح کیا، پوری برادری مخالف ہے لیکن اس اللہ کے ولی نے اللہ کی رضا کے لیے میرے دوستو کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بالکل سنت کے مطابق نکاح کاٹ کر دیا گیا، بائیکاٹ کو منظور کیا گیا، آخر قوم نے مجبور ہو کر ان کو شامل کیا۔ یہ ہماری قوم کے لیے سرمایہ ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پورا مجمع سنے، من طلب محامد الناس بما عاد حامدہ لہو زامہ، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہواہی کے لیے اور لوگ اس کی جو تعریفیں کریں اس کے لیے میرے دوستو رسم و رواج کریں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تو اس کی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ اس کی مذمت کرنے والے بن جائیں گے، وہی لوگ اس کی برائی کرنے والے بن جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی واہواہی لے ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بارات گئی سہارنپور اور وہاں کے نواب صاحب نے اس جو برات والوں کا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا، شاندار قسم کا کھانا پکایا۔ اسی پر بس نہیں کیا، ہر آنے والے براتی کو انہوں نے جو ہے نقدی رقم بھی دی، کوئی نہیں دیتا، نقدی رقم بھی دی، اور پھر ایک طرف ہو کر ہے نا کسی جگہ چھپ کر تذکرے اور ان کے تجزیے سننے لگے کہ براتی میرے بارے میں کیا تجزیہ اور کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ براتی کہنے لگے نواب کتنا کنجوس ہے کہ 5 دینار دیے
5 دراہم دیے، اس سے زیادہ دے دیتا تو کیا جو ہے اس کے اندر اس کے خزانے میں کمی آتی؟ اس کو تو اللہ نے بہت دیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اللہ کو ناراض کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں سے اعراض کر کے کبھی لوگوں کی واہ واہی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وقتی طور سے الگ بات ہے، لیکن میرے دوستو کبھی بھی وہ لوگ بعد میں اس کو اچھے تذکرے سے یاد نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع ارادہ کریں، انشاءاللہ ہر موقع پر نبی کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا، ہر موقع پر نبی کا طریقہ انشاءاللہ زندہ کریں۔ کہو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ سارا مجمع ارادہ کرے میرے دوستو۔ ہم تو ان رسم و رواج کو کچھ نہیں سمجھتے، رسم و رواج کچھ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابغض الناس الاللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم سنت مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ اور متطلب دم امرئ مسلم لیحریق دمہ بغیر حق۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے بغض 3 اشخاص سے ہے، سب سے زیادہ اللہ ناراض 3 اشخاص سے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی جاہلیت کے طریقے پر چلنے والا، رسم و رواج کرنے والا، رسموں کو جو ہے زندہ کرنے والا، رسموں کے مطابق اپنی تقریبات کو انجام دینے والا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے 3 اشخاص میں سے ایک شخص یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں یہ ہے نا سنتیں زندہ کرنی ہے اور شریعت زندہ کرنی ہے اور ہے نا دوسروں تک ہی زندہ ہو۔ اس کے لیے میرے دوستو شریعت سے، سنت سے، سیرت سے 2 ہی چیزیں ثابت ہیں، ایک تو صحبت اور دوسرے جو ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ پورا مجمع ارادہ کرے، انشاءاللہ ہم علماء کی، بزرگوں کی صحبتیں حاصل کریں گے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، علماء کی صحبتوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے میرے دوستو دین حاصل کرنا، جیسے آج کل لوگ موبائلوں کے ذریعے، اس کے ذریعے یہ بربادی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو دکھائے بغیر ڈسپینسری سے کوئی آدمی دوا حاصل کرے، نیم حکیم خطرہ جان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارا مجمع ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم جو ہے دین کو علماء کی صحبتوں سے حاصل کریں گے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو جنہوں نے یہ جو ہے شاندار ماشاءاللہ پروگرام جو طے کیا، حضرت کو دعوت دی، اللہ پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔